दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फातिमा ज़हरा के घर में आटा पीसने वाली चक्की खुद ब खुद कैसे चल रही थी। दोस्तों, सुलेमान फारसी सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में तशरीफ लाए। आपने देखा कि सैयदा चक्की पीस रही हैं और जौ का आटा बना रही है। आपने फरमाया कि मैं भी तो आपका गुलाम हूँ, मैं आपकी खिदमत के लिए आमादा हूँ। आप चाहे तो मैं आपके बजाय चक्की पीसने को तैयार हूँ, और अगर आप चक्की पीसना चाहें तो मैं हुसैन को उठाता हूँ। हजरत सैयदा फातिमा ने फरमाया कि मैं हुसैन की बेहतरीन तौर पर निगहदाश्त कर सकती हूँ, मैं हुसैन को उठाती हूँ और तुम मेरी चक्की चलाओ। सुलेमान फारसी कहते हैं कि मैंने कुछ देर तक चक्की चलाई और जौ का आटा पीसता रहा, और फिर नमाज के लिए आजान की आवाज बुलंद हुई तो मैं नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चला आया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज के बाद मैंने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो को माजरा कह सुनाया। हजरत अली यह सुनकर रो दिए, मस्जिद से उठकर चले गए। थोड़ी देर बाद ही अली मुस्कुराते हुए मस्जिद में तशरीफ लाए। रसूल खुदा ने उनसे इसका सबब पूछा। उन्होंने कहा, मैं फातिमा के पास गया और वहां जाकर देखा कि फातिमा सो रही है और हुसैन उनके सीने पर सो रहे हैं और चक्की खुद ब खुद चल रही है। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, या अली, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जमीन पर फिरते रहते हैं ताकि वो मोहम्मद और आले मोहम्मद की खिदमत करें, और वो कयामत के कायम होने तक खिदमत करते रहेंगे। दोस्तों, अब हम आपको सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के जिंदगी का एक बेहतरीन वाकया सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। एक बार अबू जहल ने हजरत फातिमा को तमाचा मारा, यानी अबू जहल ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और आप रदियल्लाहु ताला अन्हा बहुत रोई और रोते हुए अपने वालिद के पास पहुंची। तो प्यारे दोस्तों, ये वाकया आप सुनकर हैरान हो जाओगे। तो इंशाअल्लाह आपको यह वाकया पूरा जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, एक बार अबू जहल अपने दोस्तों के साथ रास्ते के किनारे खड़ा हुआ था और बातचीत कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि मोहम्मद की बेटी फातिमा आ रही है, वो इतना बड़ा जालिम था कि उस बदकार ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को चिढ़ाने के लिए आपको आवाज दी और आपके वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें कहकर हंसने लगा और आपको चिढ़ाने लगा। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र उस वक्त 6 साल की थी और आप छोटी सी थी। अपने वालिद के लिए ऐसे अल्फाज आप बर्दाश्त नहीं कर पाई और आपके कदम रुक गए। आपने बिना कुछ देखे ही अबू जहल से गुस्से में आकर कहा कि ऐ अबू जहल, शर्म कर, तू झूठा है, अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। अबू जहल, जो कि बहुत हट्टा कट्टा आदमी था और एक छोटी सी बच्ची ने उनकी आंखों में आंखें डालकर आज उससे इतना सुना दिया, उसका मजाक उसके दोस्तों में बनने लगा। अबू जहल को अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो उस जालिम ने आगे बढ़कर छोटी सी सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के गाल पर एक जोरदार चाटा मारा। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा छोटी सी थी। उस जालिम के इस कदर मारने से आप रोने लगी और रोते हुए अपने घर पर दौड़ती चली आई। हजरत फातिमा के घर पहुंचते ही जैसे ही आपकी नजर अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो आप रोती हुई दौड़ती हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। हजरत फातिमा को रोता देखकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। आपको सीने से लगाकर आपके आंसुओं को पोंछते जाते। आपके आंसुओं को पोंछते हुए आपसे कहने लगे, बेटी क्या बात है, इतना क्यों रो रही हो? ऐ मेरी प्यारी बेटी, पूरी जिंदगी सब्र के साथ गुजार दी, कई कई दिन फाके किए, लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए। लेकिन बेटी बता तो सही, आज तेरे रोने की वजह क्या है? हजरत फातिमा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाकया बताया कि अब्बा जान, मैं रास्ते से गुजर रही थी। रास्ते में अबू जहल
آپ کو گالی دے رہا تھا۔ میں نے اس کو جواب دے دیا۔ پھر ابا جان میرے گال پر اس نے زوردار تھپڑ مارا۔ دوستو آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا، یعنی کہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجلی ڈال دی گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بند کیا گیا، لیکن آپ کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، نہ ہی آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ لیکن آج اپنی بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ ابو سفیان کے گھر جانا، ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور قسم خدا کی کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائے گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں رچتے رہتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کے گھر روتے ہوئے پہنچتی ہے، ابو سفیان نے جیسے ہی آپ کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ پوچھا نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت فاطمہ نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہی ننھی سی بچی کو اس قدر روتا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی، اور آپ نے ننھی سی بی بی فاطمہ کو گودی اٹھا لیا اور بی بی فاطمہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ نے روتے روتے ساری باتیں بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر چاٹا مارا ہے۔ بی بی فاطمہ کی باتیں سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ بی بی فاطمہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے، اور جیسے ہی اس کے گھر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں اور ان کی گودی میں نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تجھے شرم نہیں آئی ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے ہیں مانا کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی پر تماچا مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں چل معافی مانگ اس سے، اور حضرت فاطمہ ان کی گودی میں ہوتی ہے، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی اس نے تیرے گال پر تماچا مارا تھا نا، تو بھی اس کے گال پر تماچا مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ بی بی فاطمہ کہتی ہے نہیں نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے اور ابو جہل کو بکتے ہوئے کہتے ہیں دیکھ ذرا، دیکھ اس بچی کی طرف
سیکھ کچھ اس سے، یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ۔ اے ظالم، تیرا تماچا کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر لے کر 2-4 چاٹے ابو جہل کر منہ پر لگوا دیتے ہیں، کیونکہ بیوی فاطمہ بچی ہی تو تھی۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح، تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ بتاتی ہے کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا، اور پورا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اس کو موت نہ دینا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بڑے جانے دشمنوں میں سے حضرت ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔